سیدھا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کیوں پاکستان میں جمہوریت السلام کیوں علیکم ضروری ورحمۃ اللہ جی 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 بالکل آپ نے سوال اٹھایا بہت بہترین اور بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان میں ہی یہ جمہوریت ہی کیوں ضروری ہے. دیکھیں دنیا بھر میں بہت سے ہم نے دیکھا تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے نظام ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک خلافت کا نظام جو ہم نے دیکھا تو نہیں پڑھا ہم نے. اسی طرح کہیں بہت سے ممالک میں بادشاہت کا نظام، اسی طرح اکثریت ممالک میں جمہوریت کا نظام ہے. لیکن اگر ہم ان سارے نظام کو اگر موازنہ کرتے ہیں، میں اس دور کی بات نہیں کر رہا کہ جس دور میں صحابہ کرام ہوا کرتے تھے اور خلافت کا نظام چلتا تھا. اس وقت تو بہت ساری اچھی چیزیں تھیں، بھلائی تھیں، وہ ساری چیزیں. میں آج کے گراؤنڈ ریئلٹی آج کے وقت کو دیکھ کے میں اگر فیصلہ کروں تو خلافت کا نظام تو میرا نہیں خیال کہ کہیں پر ہے. لیکن اگر بادشاہت کا نظام کو دیکھ لیں یا جمہوریت کے نظام کو دیکھ لیں اور آپس میں دونوں کو کمپیئر کریں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ بادشاہت کے نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں سب کچھ جانتے ہیں کہ ایک بادشاہت کا نظام یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک بڑا ہے. اب اس کے جب اگر وہ ہٹتا ہے تو اس کا بیٹا آئے گا یا اسی کے خاندان میں سے کوئی آئے گا اور اس کے اوپر آگے بڑھے گا. تو یہ جو ایک طریقے سے مورثی سیاست نظر آتی ہے کہ خاندانوں میں ہی چلنے والی، وہ اپنے ہی مقصد کو لے کر آگے چلیں گے. ان کے جو مقاصد ہوں گے تو اپنے جو ان کا بیٹا ہوگا اس میں بھی وہی ڈیلیور ہوگا. اسی طرح تو اپنا ایک سیاست نظام چلیں گے اور اپنی طریقے سے وہ سارے لے کے چلیں گے. لیکن اگر ہم اس کی جگہ پہ جمہوریت نظام کو، ڈیموکریسی کو رکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہاں پر بادشاہت کا وہ نظام نہیں ہے جس کے اندر کسی کی جاگیداری ہو یا کسی کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی کسی کے اوپر آ کے حاوی ہو. یہ ایک نظام ایسا نظام ہے کہ جو عوام کے پاس ہے، کہ عوام اس نظام کو ٹھیک کر سکتی ہے. عوام ہی اپنی بہتری کے لیے کسی شخص کو چن سکتی ہے اور چوز کر سکتی ہے اور اس کو اپنے اوپر لا سکتی ہے. تو یہ اس وجہ سے میں ڈیموکریسی کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا کہ کیوں ضروری، یہ وجہ ہے کہ ڈیموکریسی اس وقت جمہوریت ہونا ضروری ہے. اور اصل دیکھیں ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کی نالج ہونی چاہیے کہ یہ جمہوریت ہے کیا، اس طرح خلافت ہے کیا، بادشاہت ہے کیا. ہم نے اصل میں پڑھا نہیں یہ ساری چیزیں بہت سے لوگ. اسی طرح ہم فوراً طریقے سے ہم اس کے وہ زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جمہوریت تو کفر ہے یا خلافت کا نظام آنا چاہیے، بادشاہت کا نظام یہ ہے. تو اگر ہم اس کو ڈیپلی اگر تھوڑا سا پڑھیں تو واضح طور پہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے سمجھ میں آ جائے گی. سب سے پہلے تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے سب کو کہ یہ جمہوریت ہے کیا. اب دیکھیں ہر چیز میں ہر ایک گھر ہے تو ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی، ایک بھی گھر ہو، کوئی پورا گھر پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مسائل ضرور ہوتے ہیں. تو اس مسئلے کو دور کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس گھر کو غلط کہا جائے گا. گھر کو غلط کوئی نہیں کہے گا بلکہ گھر کے اندر جو مسائل ہیں، جو پرابلم ہے، اس پرابلم کو دور کی جائے گی. اسی طرح اگر ہم جمہوریت کو رکھ لیں تو جمہوریت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جمہوریت کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہیں جو بری چیز ہے، جو برائی آ گئی ہیں، جو جمہوریت کے نام کو خراب کرتی ہیں، جمہوریت کے چہرے کو بالکل خراب کر دیتی ہے، وہ جو پرابلم ہے، وہ جو مسائل ہیں اس کو دور ہونا چاہیے. اور وہ مسائل کیا ہیں؟ وہ مسائل یہ ہے کہ نام تو جمہوریت کا ہے کہ جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن یہاں پر کیا عوام کی حکمرانی ہے ووٹ کے اوپر؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں الیکشن ہوتا ہے، ہر الیکشن میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے. ہر الیکشن میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھائی کسی اور طریقے سے آیا حکمران آیا. ابھی بھی یہ ساری باتیں ہیں. تو یہ چیز جو جمہوریت کے جو نظام ہے اس نظام کو درست ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ جو استعمال کر سکتے ہیں اعلی کا وہ استعمال کریں. ہاں، اور ہم خصوصی طور پر جو ہمارا یوتھ ہے، اصل دیکھیں ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں بڑے، ان کی اگر ہم ایجوں کو دیکھیں، ایج کو، ان کی ایج اب 50 اب ہے تقریباً لوگوں کی. تو یوتھ اس کراچی میں، پاکستان میں یوتھ کی آئی تھنک آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی جی سمیر آواز آ رہی ہے. اگر 50 سال کا بوڑھا ہے تو اس سے بہت مختلف ہے. وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، تجربہ ان کا ہے.
لیکن اگر ہم بڑوں سے مشورے لے کر یوتھ کو آگے کریں تو ان کی اندر صلاحیت بھی زیادہ ہے، ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے، کام کرنے کی بھی صلاحیت بہت زیادہ ہے. اور ایک جیسا علامہ اقبال نوجوان کے بارے میں بیشتر فرمایا کرتے ہیں کہ یہ شاہین ہے، یہ عقاب ہے، یہ اتنی ساری چیزیں بیت کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ نوجوان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ نظام کو بدل سکتا ہے. تو اسی لیے نوجوان کو اس آگے بڑھنا ہر قدم میں، خاص طور پر یہ پوری نظام جو پاکستان، اس کے اوپر ساری چیز بیس ہے. کیونکہ حکمران صحیح ہوگا تو نیچے کے ساری چیزیں ٹھیک چلیں گی. آپ کا ایجوکیشن سسٹم صحیح ہوگا، آپ کے سارے پانی سے لے کر آپ کی پڑھائی تک سارے مسائل، اگر آپ کا حاکم وقت صحیح ہے تو ساری چیزیں بہتری رہے گی. اور حاکم وقت چننے کے لیے جو نظام کے اندر جو خرابی ہے، پرابلم ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. اگر یہ دور ہو جائے تو میرے خیال سے جمہوریت کے اس وقت جمہوریت سے اچھا کوئی نظام نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عزیر بھائی، آپ نے بہت ہی کولیبریٹلی اور بہت ہی بہترین احسن انداز میں تمام تر چیزوں کو بتایا. میں یہاں پر ایک کوشچن کرنا چاہوں گا تمام اپنے پینلسٹ کو کہ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ نوجوان کو جمہوری نظام میں صرف کرسیاں اٹھانا، جی جی آواز آ رہی ہے. اچھا میرا یہاں پر سوال عزیر آپ سے ہوگا، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے پاکستان کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور بڑے ہی آپ، میں سمجھتا ہوں آپ کو نالج ہے چیزوں کی. آپ نہیں سمجھتے کہ جو مدرسے کا رول ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ڈیموکریٹک پروسیس کو مضبوط بنانے میں؟ کیونکہ وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید خلفا کر جو نظام ہے وہ بہتر ہے. بالکل ہوگا، لیکن جو اس وقت ہمارے پاس نظام موجود ہے اس میں کیوں نہ بہتری لائی جا سکے، اس کے اندر کیوں نہ حصہ بنا جا سکے. دیکھیں، یہ اس کا ذکر میں نے آپ کو پہلے کیا تھا کہ قطرہ قطرہ جو ہے دریا بنتا ہے. تو جمہوریت کا نظام ہی یہی ہے کہ سب مل کر کام کریں. جمہوریت کہتے ہی اس کو ہے. آج ہم نے بدقسمتی سے، افسوس کے ساتھ، کہ ہم نے یونیورسٹی کو اور مدرسے کو الگ کر. اگر ہم پہلے دور کا مطالعہ کریں یا پہلے تاریخ کو پڑھیں تو یہ دونوں ساتھ ہوا کرتے تھے. وہاں ایک ہی انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کو دینی تعلیم بھی ملتی تھی اور ایک ہی انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کو دنیاوی تعلیم بھی ملتی تھی. یہ قصور دونوں طرف سے ہو رہا ہے، یونیورسٹیز کی طرف سے بھی ہو رہا ہے اور ہمارے مدارس کی طرف سے بھی ہو رہا ہے. مدارس والوں نے ہمیں صرف ایک ہی طرف سے کر دیا کہ بھائی آپ نے صرف دینی تعلیم حاصل کرنی. اسی طرح یونیورسٹی والوں نے سارا پیئر ان کا جو ہے وہ صرف اس کے اوپر ہے، اور وہاں پہ وہ جو دینی تعلیم ہے اس کے اوپر ہے. لیکن عزیر صاحب آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی کمیونٹی میں یا اپنے ارد گرد آج کے بعد سے جو ہے ایڈوکیسی کریں گے ٹورڈز ڈیموکریسی؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کی کمیونٹی آپ کا گھر ہے. یہ محنت آپ کو اپنے گھر سے شروع کرنی ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ گھر کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے. آپ کے ایک کمرے کے اندر بھی ایک کہہ رہا ہے کہ پنکھا چلاؤ اور ایک کہہ رہا ہے کہ پنکھا بند کرو. آج کل مسائل یہی چل رہے ہیں تو ہر گھر میں ہے. تو یہ یہاں پہ بھی جمہوریت نہیں ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر اس سے اگر پنکھے کو سلو کر دیں تو دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہ کسی کو گرمی لگے گی، نہ کسی کو سردی لگے گی. تو یہی بیچ کا راستہ اگر ہم نکالیں نا، ہر معاملے میں بیچ کا راستہ اگر نکلتا ہے تو دونوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اور دونوں نقصان سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں، یہ محنت پہلے گھر سے ہوگی. اب والدین کا مقام ہونا چاہیے. والدین کی جو رسپانسبلٹیز ہے، بچوں کو چاہیے کہ وہ پوری رسپانسبلٹی اپنے والدین کو دیں. اسی طرح والدین پیرنٹس کو چاہیے کہ جو بچے کے جو حقوق ہیں، بچے کے جو معاملات ہیں، ان کو اس معاملے میں بالکل آزاد چھوڑا جائے. ان کے جو ان کے معاملے ہیں ان کے، ٹھیک ہے آپ مشورے دے سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا تجربہ زیادہ ہے، لیکن ان کی جو باتیں ہیں ان کو آپ ترجیح دیں اور ان کی باتوں پر اپنے باتوں کو رکھیں اور دونوں کمپیئر کریں اور بیچ کا راستہ نکالیں. یہ تو ہو گئی گھر سے محنت. اسی طرح آپ اپنے یونیورسٹی سے، آپ اپنے مدرسے میں اس کے اوپر محنت شروع کریں اور ایک دوسرے کے ایک حقوق دیں. جب ایک دوسرے کو ایک حقوق ملیں گے سب کو، اور سب کے نظریات، چار دماغ جب جہاں پہ ملتے ہیں تو معاملہ خود نکل جاتا ہے. اور یونیورسٹی کا اگر مدرسے کے طلبا اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ دونوں اگر ملیں گے اور دونوں کے دماغ نظریات ملیں گے تو بیچ کا راستہ ضرور نکلتا ہے. کوئی بھی ایسا پرابلم، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی سولوشن نہ ہو. قرآن مجید میں آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر بھی اس کے بوجھ سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں لگائی. تو ہمارے اوپر یہ جمہوریت کا نظام ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جمہوریت کا نظام ہے یار. اسی طرح
جو بھی نظام ہے، جو بھی مسائل ہیں، تو ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو چاہیے کہ یہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی پیس اینڈ ایجوکیشن کے ادارے کی میں نے تعریف کی تھی، ایک بار اور تعریف کر رہا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست کام کیا ہے کہ یونیورسٹی اور مدارس کے طلبہ کو ملایا ہے، تاکہ ملا ہے، اور بہت سے ورک شاپ اس کے اوپر ہوئے، تو دونوں کے جو نظریات ہیں وہ ملے ہیں۔ اور آپ نے خود دیکھا ہوگا، یونیورسٹی والوں نے بھی دیکھا ہوگا، مدرسہ والوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے ذہنوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں تھیں، وہ باتیں بہت دور تک ہمارے اندر سے وہ ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ محنت جاری رکھی جائے، اور اسی طرح دونوں مل کر اگر چار دماغ اگر ملیں گے تو سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ جمہوریت کے جو مسائل ہیں وہ ہم نوجوان انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے ہم سارے مل کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیر صاحب بےحد شکریہ، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ مدارس کو جو یونیورسٹی ہے اس کے جو اولڈ ٹرم ہے وہ مدرسہ ہی تھی۔ یہ جو کانسیپٹ ٹو نیشن تھیوری ہمیں پڑھائی جاتی ہے کہ جی مدرسے کے لیے یہ سلیبس ہوگا اور اسکول کے لیے یہ سلیبس ہوگا، تبھی ہم کہتے ہیں کہ ایک نصاب ہونا چاہیے جس میں تمام جو ملک میں رہنے والے باشندے ہیں کسی ایک پیج پہ اکٹھا ہوں۔ یہاں پر میں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے